ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه مخبرا وآمرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المبین الکریم، ونحن علی ذلک ما قال من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین آمین بجائے سید المرسلین، از دست و زباں کے بر آیت، کز عہدے شکرش کے بدر آیت، زباں تابوت در کہاں جائے گیر، ثنائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بود دل پذیر۔ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں کوئی اتنا بڑا عالم خطیب ایسا کوئی نہیں ہوں، میں صرف یہ ہمارے معزز علماء کرام جلوہ افروز ہیں، ان کے مبارک قدموں سے فیض حاصل کرتے ہوئے ایک طفل مکتب ہوں۔ راجستھان کی اس سنگلاخ وادیوں میں بہت ساری جگہ دین مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مدارس کی شکل میں، مساجد کی شکل میں اور مزارات اولیاء کی شکل میں مضبوط قلعے موجود ہیں، لیکن جنگل کو منگل بنا دینے والی اس جگہ کو میں نے اپنی نگاہوں سے پہلی مرتبہ دیکھا۔ واقعی یہ کسی مرد کلندر جس کو دنیا سید کبیر شاہ بخاری علیہ رحمہ و رضوان کے نام سے جانتی ہے۔ مجھ سے پیش کر آپ حضرات نے سنا، واقعی یہ ان کی محنت شاقہ، کوشش بالغہ ہے کہ انہوں نے آپ کے، ہم کے، ہمارے نونہالوں کے دلوں میں عشق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رمق پیدا کرنے کے لیے یہ دارالعلوم انوار مصطفیٰ قائم فرمایا۔ بہت سی درگاہیں، بہت سے مزارات اولیاء اور ان پر جاگزی ہونے والے خدامان کرام دین سے بہت دور نظر آتے ہیں، لیکن یہاں پر موجود آپ سب کی سماعتیں، آپ سب کے کھلتے ہوئے چہرے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ سید علی شاہ بخاری علیہ رحمہ کا فیضان سید صاحب کی رگوں سے چلتا ہوا ان کی نسلوں تک اور ان کے ذریعے آپ کی نسلوں تک سنیت کا جام پلا رہا ہے۔ یہاں پر میں نے جتنی تعریفیں سنی اس سے کہیں زیادہ میں نے اس جگہ کو روشن پایا۔ علم کے حساب سے بھی، تعلیم و تربیت کے حساب سے بھی اور اخلاق کے حساب سے بھی بہترین نمونہ پیش کیا گیا۔ بہت سارے جو مدرسے کے میری طرح محتمم ہوتے ہیں یا دوسری جگہ کے سجادہ نشین ہوتے ہیں، وہ اپنے کر و فر میں ہی رہتے ہیں، لیکن میں نے اپنی اس چھوٹی سی زندگی میں پہلا اس ادارے کا محتمم، اس خانقاہ کا سجادہ نشین، آپ کے اس ادارے کا
مخلص، مربی، پیشوا، آپ کا سرپرست ایسا دیکھا، واقعی نگاہوں نے دیکھا برجستہ کیا اٹھی نگاہ کہ مرد باید کہ ہراسا نہ شود، مشکلیں منی کہ آسا نہ شود، مرد باید کہ ہراسا نہ شود۔ کوئی بھی دنیا میں ایسی مشکل نہیں بنی ہے کہ وہ آسان نہیں ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ مرد کلندر ہونا چاہیے۔ واقعی سید صاحب کو دیکھا، ان کے اخلاق و اطوار کو دیکھا، ان کی چال چلن کو دیکھا، صرف 3 منٹ میں انہوں نے اپنی شخصیت کا مجھ پر روب بھی چڑھا دیا، اخلاقی اعتبار سے اخلاق بھی چڑھا دیا، گفتگو کے حساب سے گفتگو کی شیریں بیانی بھی مجھے چڑھا دی۔ یہ بہت کم لوگوں میں آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے۔ دارالعلوم انوار مصطفیٰ جو ہم سب نوجوانوں کے علم کی تشنگی کو بجھا رہا ہے، بالخصوص اس بارڈر کے ایریے میں دین مصطفیٰ علیہ السلام اور مذہب حق کا، مذہب اہل سنت والجماعت کا جام ڈھانی ڈھانی، گاؤں گاؤں، تحصیل تحصیل پھیلاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ میں دعا گو ہوں رب تبارک و تعالی اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل سے دارالعلوم انوار مصطفیٰ کو با کرامت رکھے، با فیضیاب رکھے، اور سید صاحب کی سرپرستی میں یہ دارالعلوم یوں ہی پھلتا پھولتا رہے۔ میرے بہت عزیز ہیں یہاں کے مدرس مولانا عبدالسبحان صاحب قبلہ، اللہ تبارک و تعالی ان کے علم میں، عمل میں، اور ان کے ساتھ یہاں پر ہمارے جو بھی معزز علماء کرام تشریف فرما ہیں، جن کی جوتیوں کی خاک کو میں اپنا سر کا تاج بنا کر کے رکھتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی ان کے بھی عمل اور علم میں برکتیں عطا فرمائے۔ انہوں نے جیسا کہ مجھے بتایا کہ یہ دارالعلوم سب کا سب مفتی صاحب کی بنیاد کے بعد سید صاحب کی تمام فیضان نظر کا نتیجہ ہے۔ ابھی نئی بلڈنگ انہوں نے بنائی، پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہاں پر سب سے زیادہ اگر قلت کسی چیز کی ہے تو پانی کی قلت ہے۔ آپ سب لوگ یہاں پر جلوہ افروز ہو، اہل سنت کے خیرخواہ حضرات بھی یہاں پر جلوہ افروز ہیں، مخیر قوم و ملت بھی یہاں پر آئے ہوئے ہیں، جو نہیں آئے ہوئے ہیں ان کے ذریعے سے، ویڈیوگرافی کے ذریعے سے ہماری سب کی آواز ان کے کانوں تک، ان کی سماعتوں تک پہنچ رہی ہے۔ میں ان سب کو اس مبارک اسٹیج سے دعوت فکر و عمل پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی اگر اپنی جائز اور نیک کمائی کو اگر کہیں صحیح طریقے سے خرچ کرنا چاہتا ہے تو وہ دارالعلوم انوار مصطفیٰ سہلاؤ شریف میں تشریف لائے، اور یہاں پر آپ ان کے بچوں کی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر کے بچوں کی پیاس بجھائیں گے پانی کی شکل میں، رب تبارک و تعالی آپ کو اپنے حبیب کے ہاتھوں سے قیامت کے دن جام کوثر نصیب فرمائے گا۔ کوئی مند کلندر اٹھے اور وہ اس پریشانی کا بھی حل کرتا ہوا نظر آئے۔ اللہ تعالی مجھے آپ سب کو حق سننے، حق پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ بولنے میں جو بھی شرعی کمی بیشی ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالی میں ان سب کو گواہ بنا کر کے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ۔